کسی بھی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے، اس کا ہیریٹیج، اس کا کلچر، اس کی ثقافت کو تباہ کر دیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہر بڑے شخص اور ہر بڑے فلاسفر کی تھاٹ ہے. اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں قدیم زمانے میں یا پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو وہ کسی بھی جگہ کو فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی ثقافتی جگہوں کو، ان کے کلچر کو، ان کے ہیریٹیج کو تباہ و برباد کر دیتے تھے. اس سے ہوتا کیا تھا؟ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ان کی غلام بن جاتی تھیں، اور جو انویڈرز تھے، جو قابض تھے، ان کے کلچر کو وہ اپنا کلچر اور اپنا ہیریٹیج سمجھنا شروع ہو جاتی تھیں. اسی لیے ان کو آئیڈینٹی کرائسس کا سامنا ہوتا تھا، اور وہ جو قوم تھی، ان کی جو جنریشنز تھی جو آگے آتی تھیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کا ہیریٹیج کتنا زیادہ رچ ہے، ان کا کلچر کیا تھا. اور وہ آہستہ آہستہ اپنے انویڈرز کو ہی اپنے لیے نجات اور اپنے لیے ایک مسیحا سمجھنا شروع ہو جاتی تھیں. شاید یہی وجہ تھی کہ بہت ساری قومیں جو تھیں اپنی آئیڈینٹی کرائسس کے اندر گئیں، اور پھر وہ ہسٹری میں اب صرف کتابوں میں ہی شاید ملتی ہیں، اور ان کو ویسے ڈھونڈنا مشکل ہے. آج اسی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے غنی الرحمان صاحب. آپ آرکیولوجیکل ایکسپرٹ ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہسٹورین ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ایز اے پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر بھی جا رہے ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا ہمیں، آپ نے ٹائم نکالا. اس کے ساتھ ہمیں ندیم عمر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں آج اس بڑے اہم ٹاپک پہ. آپ اینتھروپولوجسٹ ہیں، ایڈوائزر ہیں گندھارا ریسورس سینٹر کے، اور بڑا اسٹرانگ آپ کا گرپ ہے آن ہسٹری، کلچر، ہیریٹیج، خاص کر اس ایریا کا. تھینک یو سر، آپ نے ٹائم نکالا. شکریہ. اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کریں فہد وحید صاحب. آپ ایگزیکٹو ممبر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات اس سے زیادہ، فہد از اے موٹیویشنل اسپیکر، ہی از اے ریسرچر. اینڈ فہد کی سنس میں ہمیشہ کہتا ہوں ہی از ینگ، تو ہی ہیز ڈفرینٹ پرسپیکٹیو اینڈ ہی ہیز اے ویری ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو. جب آتا ہے ہیریٹیج، کلچر، کسی بھی ٹاپک پہ آپ بات کریں، ہی گیوز اے ڈفرینٹ ان پٹ. تھینک یو فہد، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے پاس شو میں آئے. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ سر. غنی صاحب، سب سے پہلے آپ سے اگر اسٹارٹ کریں، یہ جو میں نے انٹروڈکشن میں کہا، کسی بھی قوم کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے تو اس کا ہیریٹیج، اس کا کلچر آپ اسے چھین لیں، اس کو ختم کر دیں. آئندہ آنے والی نسلیں اپنے جو انویڈرز ہیں، جو قابض ان کے اوپر ہیں، انہی کو اپنا نجات دہندہ، یا ان کو سمجھے کہ بس یہی ہمارے لیے جو ہماری مشکلات تھے ختم کر کے ہمارا کلچر یہی ہے. اس میں کتنی حقیقت دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح ہی ہوا ہے. ہر انسان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، انڈیویژول اسپیکنگ. اور پھر ہم جب ایک قوم کی بات کرتے ہیں تو ایک گروپ کی، ایک قوم کی بات کرتے ہیں تو ان کی بھی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ان کی ایک پاسٹ کی. جس طرح آپ ہیریٹیج کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ہیریٹیج اور کلچر کی، تو یہ اصل میں جس طرح ہمارے لیے انڈیویژولی ایک شخص کے لیے اس کی آئیڈینٹی، اس کی جو شجر نسب آپ سمجھ لیں کہ جس طرح آپ اپنے آبا و اجداد کی بات آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ آپ کو مطلب ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرے آبا و اجداد کا مجھے پتہ ہو. اسی طرح ہمیں ایک قوم کے طور پر اپنی پاسٹ کی جو کلچر ہے، جو ہیریٹیج ہے، وہ ہماری ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہو، کیونکہ یہ ہمیں آئیڈینٹی دیتی ہے، دنیا میں آئیڈینٹی دیتی ہے، ریجن میں آئیڈینٹی دیتی ہے. تو یہ ہماری ایک انسان کی ایک ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہو. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے. اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ اور کوئی قوم اگر کوئی آپ سے کوئی پاور میں پاورفل قوم آ کے آپ پہ قابض ہوتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی اس طرح کچھ آپ کے کلچر کو حقارت سے دیکھتی ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ اپنے کلچر کو حقیر سمجھیں اور ان کو فالو کریں، کیونکہ ان کو فالو کر کے ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کے علاقے میں رہ سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ کے کلچر کے بیس پہ، یا آپ کے جو ایک سوسائٹی ہے، یعنی اس کو ایک حقیر آپ کے ذہن میں آپ سے یعنی آپ کے ذہن میں کروا کے ہی وہ اس زمین پہ، اس علاقے پہ قابض ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو فالو کریں گے. اور یہ ان کے لیے اس لحاظ سے ضروری ہے. اور ہماری اگر کوئی کلچر ہیریٹیج یا کلچر اگر ہم سے رہ گئی ہے، ہم نے اس کو نہیں پروموٹ کیا، تو اسی وجہ سے کہ ہم اور قوموں کو فالو کرتے رہیں. اور ڈیفینیٹلی جب وہ آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کو پھر اس کی کاسٹ بھی بعد میں پے کرنی پڑتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے ہسٹری میں کافی ساری قوموں نے بعد میں اس کی کاسٹ بھی پے کی. ندیم صاحب، آپ سے بھی سیم کویشچن. سر، ہم نے سب کانٹیننٹ میں دیکھا
ایک اتنا رچ کلچر, اتنا رچ ہیریٹیج ہے ہمارا. آپ ہسٹری دیکھیں, گندھارا آپ اس کو ہیڈ بھی کہہ رہے ہیں, وہاں پہ ایڈوائزر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں موئنجو داڑوں کی, دیٹس پری ہسٹورک, اتنا زبردست سوسائٹی اور ان کا پورا سسٹم تھا, ان کی پوری ایک سویلائزیشن ہے وہ بھی. پھر انڈس سویلائزیشن کو آپ دیکھ لیں, جب ایک اتنے سے ریجن کے اندر اتنی ساری اسٹرانگ سویلائزیشنز, اتنا زیادہ اسٹرانگ ہیریٹیج, تو اب جب ہم دیکھتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں دو چیزوں کو, تو وہ ہیریٹیج ہمیں لگتا ہے شاید کہیں بیچ میں کھو گیا راستے کے اندر. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ اچھا, یس ان اے وے اینڈ نو, دونوں. میں تھوڑا سا اس بات کو تھوڑا کہہ لیں کہ اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ایک تو یہ یاد رکھیے کہ آج جو ہماری جغرافیائی حدود ہیں, یہ صرف 70 سال پہلے, 75 سال پہلے 19ویں صدی میں جب کہہ لیجیے نیشن سٹیٹس بنی, تو ہماری بھی ملک جو ہے وہ اسی طرح کی ایک نئی قومی ریاست ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آئی. اچھا, اب لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو جغرافیائی حدود میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ہزاروں سال سے اس خطے میں رہ رہے ہیں. اور پھر ایک یہ بھی مزے کی بات ہے کہ یہ لوگ صرف اس خطے میں نہیں رہ رہے, یہ باہر سے بھی آئے ہیں اور یہاں سے بھی باہر گئے ہیں. تو گویا اس جغرافیائی حدود کے اندر ہزاروں سال سے کلچرز کی کانفلوئنس ہے, یعنی کلچر کی مکسنگ ہے, کوئی آئسولیشن نہیں ہے. یعنی جو انڈس ویلی کا جو کلچر ہے یا گندھارا کا جو کلچر ہے, وہ کلچر دنیا سے آئسولیشن میں پیدا نہیں ہوا, دنیا سے انٹریکشن میں پیدا ہوا ہے. تو جب یہ تہذیبیں فلورش کر رہی تھیں تو ان کا دنیا کی تہذیبوں سے رابطہ تھا, ایجپشن سے رابطہ تھا, سومیرین سے رابطہ تھا, ٹھیک ہے. جب یہ گندھارا دیکھیں, گریک کے ساتھ رابطہ تھا, رومن کے ساتھ رابطہ تھا, ایکمینینز کے ساتھ, پرشین کے ساتھ رابطہ تھا. تو دس واز لائک اے میلٹنگ پاٹ. ایک تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا ایک یونیک نیشنل کلچر ہے, لیکن اس کی یونیکنیس کے پیچھے بہت ساری کراس فرٹیلائزیشن ہے. آج اگر آپ فرض کریں اپنے اب لباس کو دیکھ لیں تو اس کے ٹرکش ایلیمنٹ ہے اس کے اندر, اگر آپ خوراک دیکھ لیں تو اس میں پرشین ایلیمنٹ ہے, اگر آپ اور چیزیں اپنی زبان دیکھ لیں تو اس میں ابھی بھی یہ جو ہماری پراکرت زبان ہے, پوٹوہار کی زبان میں اس کے الفاظ ہیں, پنجابی کی زبان میں الفاظ ہیں, سنسکرت کے الفاظ ہیں. تو گویا یہ کہ ہماری جو قومی شناخت ہے وہ ملٹائی سویلائزیشن ہیریٹیج پہ بیسڈ ہے, ملٹائی ریلیجس ہیریٹیج پہ بیسڈ ہے. یہ ہمیں اس چیز کا شعور ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم جس منہاج پہ پہنچے ہیں, جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں, اس کے پیچھے صدیوں کا, ہزاروں سالوں کے انسانوں کی آپس میں انٹریکشن. اب آپ سوچیں کہ جب سلک روٹ تھا, سلک روٹ نے اس پورے خطے کو دنیا کے ورلڈ ٹریڈ کے اوپر میڈیول ورلڈ میں ڈال دیا. بالکل. یعنی یہاں سے قافلے آتے تھے, کدھر کی تجارت ہو رہی. تو آپ کا کیا خیال ہے, جب اتنی تجارت ہوگی, جب اتنی آمد و رفت ہوگی, تو صرف لوگ تو نہیں آئیں گے, خیالات بھی آئیں گے, نظریات بھی آئیں گے. سارا بدھزم جو ہے, جیسے گندھارا کے حوالے سے اگر میں 2 لفظ کہوں تو گندھارا کی ہماری اہمیت دنیا کے لیے ہے کہ یہاں سے پھوٹے علم کے چشمے بدھزم کے. بدھزم کی بنیادی کتابیں گندھارا میں لکھی گئیں, بدھزم کے بنیادی استاد یہاں کے تھے. یہاں کے استاد جو ہیں وہ کہاں گئے, جاپان سب سے پہلے, پھر چائنا, کوریا. جسٹ لیٹ می ریپ مائی ہیڈ اراؤنڈ اٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس واز دا برتھ پلیس آف بدھزم, یہاں سے پھر وہاں پہ گئے لوگ اور اس کو بڑھایا وہاں پہ جا کے. برتھ پلیس تو نارتھ انڈیا میں ہے, یعنی نیپال میں, لیکن یہاں کی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیں 300 سال بعد بدھا کی وفات کے, اگر بدھا کو 300 BC میں ہم پلیس کرتے ہیں جی, تو 300 سال 500 BC میں ہم پلیس کرتے ہیں, تو تقریباً 300 BC میں یہاں کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ بدھزم کے جو بنیادی نظریات تھے ان کو پہلی دفعہ لکھا گیا, کیونکہ بدھا نے اورل ٹریڈیشن, یعنی بدھا نے جو اپنی جو تعلیمات تھی نا اس کو زبانی کلامی علم کی روایت کے ذریعے منتقل کیا. یہ پہلی, یہ جو ہماری جس کو ہم کہتے ہیں نا رجسٹرڈ گندھاری جو زبان ہے, ٹھیک ہے, یہ زبان جو ہے یہ پہلی ریٹن لینگویج ہے. اٹ واز رجسٹرڈ اوور ہیئر, آپ یہ سمجھ لیں, یہاں پہ لکھا گیا اس کو, اٹ واز رجسٹرڈ. اس کے بعد یہاں کے لوگ پھر اس کو لے کے آگے چلے اور پوری دنیا میں انہوں نے پھیلا دیا. تو میرا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے, آج جو گلوبلائزیشن کا دور ہے صرف آج نہیں تھا, ورلڈ ہیز آلویز بین اے گلوبلائزڈ پلیس.
اینڈ وی ہیو بین پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول اس دس ریجن. اور اب ابھی بھی دیکھتے ہیں ہماری جو اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے جغرافیکل, وہ بڑی ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے. ہم تب بھی دیکھتے ہیں کہ جی وہ جتنی بھی سویلائزیشن ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, دے آل ہیو ٹو کراس تھرو پاکستان, اور یہ سارا کے سارا ٹو گیٹ انٹو ایشیا اینڈ ایوری پلیس. بہرحال یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات ویسے بتائی ہے کہ یہاں پہ بدھزم واز رجسٹرڈ اور پھر یہاں سے وہ آگے جا کے شروع ہوا یہ وے بیک. موونگ آن, فہد, جب ہم بات کرتے ہیں کلچر کی اور ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں, یو بینگ اے ینگ انٹرپرینور یور سیلف, اور آپ چیمبر میں بھی دیکھ رہے ہیں, کیا چیمبر میں اور جو ینگسٹرس کے آپ بزنس مین کو جب آپ ملتے ہیں, ینگسٹرس کو اپنی ایج کو ملتے ہیں, کیا ان کو ہیریٹیج اور کلچر سے ابھی بھی ہے لگا؟ تو ڈیفینیٹلی the question is rightly put, اور میرا خیال ہے اس پہ بہت ضرورت ہے ہم لوگوں کو کام کرنے کی. ہماری آئیڈینٹی کرائسس, جس طرح آپ نے شروع میں بتایا, آئیڈینٹی کرائسس موجود ہے ہماری ینگ لاٹ میں, بالکل موجود ہے. اینڈ آئی آبزرو اٹ ایوری ڈے. ایک جیسچر ہے, ایک ٹریڈیشن ہے جو ہم فالو کرنا چاہیے, جس طرح ہمارے بڑے آباء و اجداد ہمارے ساتھ آتے رہے. ڈاؤن دا لین پڑھائی, انگلش, ٹریڈیشن, فیشن, ان سب چیزوں میں we've lost ourselves. اور فیس بک میں میرے خیال میں زیادہ سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, Definitely. you think اس سے زیادہ افیکٹ کر رہا ہے ہمارا گلوبلائز ہونے کے لیے, ماڈرنائز ہونے کے لیے we've lost our own self. In all this process ہم بھول گئے کہ ہم کون ہیں. ایک فزیکل ایکٹیویٹی, ایک فزیکل بینگ پریزنٹ ہو آپ کے پاس, جس طرح سر نے ذکر کیا موہنجو-داڑو کا, میڈیول ٹائمز کا, ان سب چیزوں سے ہم نے ایک فزیکل ایکٹیویٹی, ایک فزیکل چیز بھی تو جنریٹ کی. موہنجو-داڑو ایک فزیکل جگہ ہے, آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہو. یہاں پہ کالونائز ہوا, یہاں پر آرکیٹیکچرل آیا. اسی طرح روہتاس فورٹ, بلتد فورٹ, التد فورٹ, یہ وہ سارے ایک اتنی بڑی ہمارے پاس اتنی بڑی لسٹ ہے جس سے ہم انجان ہیں کہ یار وہ کیا ہے, یہ فورٹ کیوں بنا تھا, یہ کیا ہوا تھا. مینار پاکستان ایک ہمارے پاس ایک ہیریٹیج سائٹ ہے ہماری, کیا ہے اس کا مطلب, اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا, ہم بھول چکے ہیں وہ سب. ہمیں یہ شاید اب ہم آدھی زیادہ اگر آپ نوجوان نسل سے پوچھیں گے مینار پاکستان کو کیوں بنایا گیا تھا, تو میرا نہیں خیال کہ ان کو پتہ بھی ہوگا کیوں بنا. لیکن ان کو آپ نیا کوئی تھیٹر کھل جائے یا نیا کوئی آپ کی کھانے پینے کی جگہ, تو ہماری پوری نوجوان نسل وہاں پہ رش کرتی ہے کہ جا کے دیکھے تو صحیح وہ ہو کیا رہا ہے. اگر ہم ٹریڈیشنس کی بات کریں, عید ایک بڑا ہمارا اسلامکلی بھی اور ود ان پاکستان ہم اس کو جب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ایک بہت ہیپننگ فیسٹیول ہے ہمارا, ایک فیسٹیوٹی ہے. لیکن آج ہم عید کے دن سو رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھ کے آتے ہیں اور سو جاتے ہیں. وہ جو ملنا ملاپ تھا, وہ جو بڑے چھوٹے کا ایک سلوک تھا, وہ جو ایک والدین کی سکھائی ہوئی بات تھی کہ جی صبح وقت سے اٹھ جاؤ, جاؤ کام کرو, وقت پہ گھر آؤ, فیملی کو ٹائم دو, دوستوں کو ٹائم دو, ہر چیز کو ٹائم دینا ضروری تھا. we've lost this in all this journey of being modernized. میں کہوں گا کہ کیا پاکستان ماڈرنائز نہیں ہے. ہماری لینگویج اٹ سیلف, ہم کہتے ہیں جی انگلش پڑھ لیں, جو اردو ہے کیا وہ غلط لینگویج ہے؟ انگلش جس کو نہیں آتی وہ پڑھا لکھا ہی نہیں. ہم کنسیڈر نہیں کرتے یار انگریزی نہیں آ رہی ہے, پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا, اس کو تو انگریزی نہیں آتی. ٹرو. تو ایگزیکٹ جب ہم یہاں سے ہم اپنی لینگویج کو ہی بھولنا شروع ہو گئے, اسی طرح ہمارے کپڑے چینج ہو گئے. اب معذرت کے ساتھ آئی ایم ویئرنگ اے سوٹ ٹوڈے, صحیح ہے, لیکن آئی شوڈ پروموٹ اینڈ آئی شوڈ سے دس کہ سر ہیز ڈن دا رائٹ تھنگ آف ویئرنگ اے ٹریڈیشنل شلوار قمیض. دس از اس. آپ خان صاحب کو دیکھیں, ہمارے خان صاحب چپل پہنتے, ہی از پروموٹنگ اس. اور ہمیں یہ ایز اے پرسن آف پاکستان, ایز اے پیپل آف پاکستان, وی شوڈ پروموٹ آور سیلوز. ہم اب لوگ ہم سے کیا لیتے ہیں, ہم آج نیو ایئر منانے کو تیز ہیں, ہم چھٹی لینے میں ہیں کہ کرسمس ہے جی چھٹی کرنا. اب کرسمس پہ مسلمان بھی تو چھٹی کرتا ہے, لیکن یہ ہمارا کیونکہ ہم سب ایک کمیونٹی ہیں, ملٹی کلچرل ایک کنٹری ہیں, یہ جگہ موجود ہے, لیکن کیا اور جو کلچر تھا ہمارا یا جو ہماری ہیریٹیج تھی کہ ہیلپنگ دم آؤٹ, شاید کرسمس پہ ہمیں جو ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے اپنے ساتھ جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں مسلمان یہاں پہ پاکستان کے اندر, وہ بھی پاکستانی, ان کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں ان کی عید پہ, جیسے عید پہ وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں سیلیبریٹ کرنے میں, تو وی شوڈ بی سیلیبریٹنگ دیٹ اینڈ ہیلپنگ دم آؤٹ. ٹرو, ویل سیڈ دیٹ. ناظرین, یہاں پہ ہم بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے انویژنس کی, کہ 21st سینچری میں جو ہمارا پینل ہے وہ کس طرح کی انویژنس دیکھ رہا ہے کلچر پہ, ہیریٹیج پہ, اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, میرا نام ہے فراز علی خان, اور ہم بات کر رہے ہیں ہیریٹیج کی, کلچر کی, کتنی امپورٹنس ہے اس کی, اور جو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ کس طرح سے ہیریٹیج اور کلچر کو اگر اپنے ساتھ تھام کے رکھیں گی
تبھی ان کی کامیابی ہوگی. سر اسٹارٹنگ ود یو غنی صاحب, تھوڑا سا اس کو ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں 21st سینچری ہے, ڈائمینشنز بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے. ہم نے دیکھا ایک 5th جنریشن وار آئی, اور 5th جنریشن وار کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ یہ بھی ہے کہ آپ جو کلچر پہلے انویژن کے تھرو فزیکلی آ کے چینج کیا جاتا تھا, اب وہ شاید تھرو سوشل میڈیا, تھرو فلمز, تھرو ڈراماز, آپ اس پورے کلچر کو, سوسائٹی کی پوری تھنکنگ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انجینئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اپنے مقاصد کے اکارڈنگلی. اور ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے ادارے بھی کہتے رہے, اور کافی زیادہ اب تو اٹس اوپن ٹروتھ ناؤ کہ انڈیا جیسے 5th جنریشن وار کر کے ہمارے کلچر کو یا ہماری ہیریٹیج کو چینج کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. وہ جو ایک اسلامک ہم نے ویلیوز اڈاپٹ کی, لیں, ساتھ میں لے کے چلے ہمارے آباء و اجداد, اس کو چینج کرنے کی, انجینئرنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سر اس کے بارے میں ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ یہ تو بالکل آپ نے جو بات کی بالکل 100% درست ہے کہ اس وقت جو 21st سینچری میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے کلچر کے ساتھ, جو پاسٹ میں ہو چکا ہے وہ ایک اور طریقے سے تھا, اب ایک اور طریقے سے ہے. اب یہ تو ہے, ایک فیکٹ ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کوئی رول ادا کر رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ یا میڈیا کے تھرو یا اپنے اکیڈیمیا کے تھرو, جیسے میرا تعلق ایک یونیورسٹی سے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کچھ کر رہے ہیں تو کیا ہم ایک دوسرے کو اس کا پتہ ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر میں مختلف چیزوں پہ تھیسس سپروائز کرا رہا ہوں کہ جو اس وقت کے جو پرابلمز ہیں, ہیریٹیج کے پرابلمز ہیں, یا ویسے مثال کے طور پر موئنجودڑو کے وقت میں, انڈس سویلائزیشن کے دور میں, اگر کوئی انرجی کا ایشو یا مغل بلڈنگز میں اگر انہوں نے انرجی کا ایشو, مثال کے طور پر کوئی کس طریقے سے انرجی ایفیشنٹ بلڈنگز بنائی تھی, اس پہ اگر میں تھیسس ریسرچ کرا رہا ہوں تو کیا وہ ریسرچ ان اتھارٹیز تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ ایسی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے اس وقت. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ کوآرڈینیشن ایک ہو, کوئی ہمارا ریسرچ وہاں تک پہنچے اور میڈیا کے تھرو بھی یہ بات ڈسیمنیٹ ہو, تو یہ جو ہمارا جو پاسٹ ہے اس کو اگر ہم ڈسیمنیٹ کریں اپنے یوتھ میں, تو میرا خیال ہے کہ ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں. یہ جو 5th جنریشن وار آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ جو کلچر کو ہمارا سوشل میڈیا کے تھرو کانسٹنٹ انویژن, اب تو دیکھیں 24 گھنٹے آپ کی انویژن ہے. بالکل انویژن. اگر آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں تو 24/7 ایک انویژن ہے, کانسٹنٹ آ کے وہ آپ کو بار بار مار رہے ہیں اپنے کلچر کے ساتھ میں, آپ کی کلچر پہ ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی سوچ کو تباہ کرنے کی یا چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت حد تک شاید وہ اس چیز میں کامیاب بھی ہوتے رہے. ندیم صاحب, ڈو یو تھنک وہ کامیاب ہوئے ہیں ہماری ینگ جنریشن میں؟ آپ دیکھتے ہیں وہ چینج؟ میرا خیال ہے سر کہ جو یوتھ ہوتا ہے نا, یہ گلوبل فنامنا ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو کسی بھی ملک کا جو یوتھ ہوتا ہے نا, اس کے پاؤں جو ہوتے ہیں ایک مثال کے طور پر تو زمین پہ ہوتے ہیں, اپنی زمین پہ, لیکن اس کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ گلوبل کلچر کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. آپ چائنا میں چلے جائیں, چائنا از سو تھورلی ویسٹرنائز, ان کا یوتھ جو ہے, اور وہ اتنا زیادہ کنزیومر انڈسٹری کے اندر اس کا سلیو بن چکا ہے, نئے فیشن کا, نئے گیجٹس کا, نئی چیزوں کا. اچھا, اب آپ جاپان میں چلے جائیں, جو بڑے اپنے کلچر کے بارے میں سینسٹیو ہیں, وہ بہت انہوں نے مغربی کہہ لیں کہ تہذیب کا اثر قبول کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیں, دونوں چیزیں ہیں. ہم نے انگریزی لباس بھی پہن لیا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم نے انگریزی زبان بولنی شروع کر دی. انگریزی زبان بولتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے, لیکن اپنے گھر میں تو بچوں سے انگریزی نہیں بولتے. ہم نے کیا اپنا مذہب چھوڑ دیا اگر ہم نے ٹائی پہن لی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی جو گلوبل ورلڈ ہے اس میں ہمیں گلوبل سٹیزن بھی تو بننا ہے نا. دیکھیں کتنے زیادہ ہمارے بچے باہر جاتے ہیں, اگر ہم ان کو پریجڈسڈ کر دیں گے کہ نہیں تمہارا کلچر صرف پاکستان کا ہے, تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. جب آپ کینیڈا میں جا کے پڑھ رہے ہیں, امریکہ میں جا کے پڑھ رہے ہیں, وہاں رہ رہے ہیں, کتنی ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے, تو وہ وہاں کے کلچر کے اثرات قبول نہ کریں. اگر وہ اس طرح کی معاشرت کو قبول کرتے ہیں تو کیا وہ پہ ہمارے قومی دھارے سے کٹ جائیں گے؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپوزٹ کلچر ہے, اس کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں, وہ چیزیں میں آپ سے متفق ہوں اس حد تک کہ وہ چیزیں جو ہماری فنڈامنٹل ویلیوز کو وائلیٹ کر دیں, ایک ہماری ایک سینس آف پروپرائٹری ہے, بڑے چھوٹے کا ادب ہے, کوئی لحاظ ہے, جو بھی ہم اپنی تہذیب کی جو شائستگی ہے, اگر وہ اس کی بھینٹ چڑھ جائے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم بالکل اپنی سوچ کے اور اپنے کلچر کے دائرے مختصر کر دیں تو وہ نقصان دہ ثابت ہوگا.
ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں رہے گی سوشل میڈیا کی بات, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت انپریسیڈنٹڈ فنومنا ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے آج سے 15 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا. بالکل. اور یہ جس طرح سے اس نے افیکٹ کیا ہے, اب کووڈ کے بعد جس طرح سے اس کی ڈیجیٹل جو پریزنس ہے اس کی اہمیت ایسے بڑھ گئی ہے کہ اب زوم کہتے ہیں کہ زوم جو تھا ایک چھوٹی سی کمپنی تھی امریکہ کے ایک شہر کی, اس وقت امریکہ کی 7 بڑی ایئر لائنز کا جو سٹاک کے اندر جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ زوم کا اس سے زیادہ ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زوم تو یہ ڈیجیٹل ورلڈ, اب ہم اپنے بچوں کو کیا روک دیں ڈیجیٹل ورلڈ میں انٹر ہونے سے؟ ان کو پریپیئر کریں. یہ ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں, یہ پیدا ہی موبائل فون سے ہو رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے ایتھکس بتانی چاہیے, ہمیں ان کو اس کے رولز بتانے چاہیے, ہمیں ان کے ٹائمنگ سیٹ کرنے چاہیے, ہمیں اپنا کانٹینٹ پروڈیوس کرنا چاہیے. سب سے بڑا ظلم یہاں کے اوپر یہ ہے کہ آپ گوگل کرتے ہیں نا تو ویسٹ کا کانٹینٹ آپ کو مل جاتا ہے. آپ کو پاکستان کی زبانوں کا, بلوچی کا, سندھی کا, پنجابی کا, پشتو کا, اردو کا کانٹینٹ نہیں ملتا. جب آپ کانٹینٹ نہیں پروڈیوس کر رہے کسی موضوع کے اوپر, کوئی معلوماتی ویڈیوز پروڈیوس نہیں کر رہے, اپنی ہسٹری کے بارے میں کچھ پروڈیوس نہیں کر رہے, تو کیا ہوگا؟ پھر لوگ انڈین پروپیگنڈا خریدیں گے یا برٹش یا امریکن یا جس کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں, وہ تو اس کو تو روک نہیں سکتے. لوگ تو ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو وینٹ آؤٹ, انہیں کچھ نہ کچھ تو جگہ دیکھنی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں اگر ہماری صاف سی مثال ہے, ہماری سینما انڈسٹری گر گئی تو انڈین سینما انڈسٹری چھا گئی. اب ہماری سینما انڈسٹری کھل رہی ہے تو دیکھیں انڈین ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے. آپ میری بات ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو کلچر ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, اس کے اندر اعتماد لانا چاہیے. کہ دیکھیں قومی لباس ہے نا, تو بھٹو سے پہلے تو شلوار قمیض تو کوئی افسر نہیں پہنتا تھا, صرف مزدور پہنتے تھے. تو پہلے بھٹو نے 70s کے اندر شلوار قمیض لے کے آئے, وہ ایک نارم سیٹ ہو گیا. ابھی یہ کرنٹ پرائم منسٹر نے اسی چیز کو کہہ لو کو فالو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کیا ہوا, اس کو ایک اسی طرح کی, ورنہ لٹرلی آج ایک اچھے ہوٹل میں آپ شلوار قمیض پہن کے چلے جائیں تو میں آپ کو اس کے دربان آپ کو روک لیں گے. اس سوٹ میں چلے جائیں تو وہ آپ کو سلوٹ کریں گے. یہ تعصب تو ہے, لیکن اس تعصب کو ہم کیسے ختم کریں؟ بائی اوننگ آور کلچر, بائی گیننگ کانفیڈنس کہ یار میں اگر فارمل میٹنگ میں شلوار قمیض پہن کے جا رہا ہوں انٹرویو میں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے کہ میں انٹائیڈی ہے. یہ ڈریس انٹائیڈی نہیں ہے. آپ ویسٹ میں جائیں, اس لباس کو پہنیں, اس کی شناخت کو اون کریں, اس کے بارے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے. اور فائنلی بات میں آپ کو کروں, دیکھیں دنیا میں لوگ آپ کو پتہ کیوں ویلیو کرتے ہیں؟ آپ کے کلچر کی یونیک ہونے کی وجہ سے ویلیو کرتے ہیں. اگر ہم گوروں جیسے بن جائیں تو وہ کہیں گے یہ تو ہماری بیڈ کاپیز ہیں, یہ تو ہم کام اس سے اچھا کر سکتے ہیں. آپ گٹار بجا لیں, جتنا مرضی بجا لیں, آپ جمی ہنڈرکس کو نہیں بیٹ کر سکتے. لیکن اگر آپ ستار بجائیں گے نا, اگر آپ طبلہ بجائیں گے تو ادھر کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ آپ کو عزت دیں گے کہ یار یہ بڑے استاد ہیں. تو یہ نصرت فتح علی خان صاحب کی کیوں اتنی پذیرائی میوزک ورلڈ میں, ویسٹرن میوزک ورلڈ میں, ایک یونیکنیس. تو ہمیں اپنے کلچر کی جو یونیکنیس ہے اس کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے, اس خیال سے کہ یہ یونیکنیس جو ہے بہت ملٹی سویلائزیشنل ہیریٹیج پہ بیسڈ ہے. بالکل. کہ ہماری کوئی ایکسکلوسیو شناخت نہیں ہے. ہمارے زبانوں کے الفاظ دیکھ لیں, آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی غیر ملکی زبانوں میں جیسے لباس, قمیض, یہ کورین لینگویج میں لفظ ہیں. آپ کو اور بہت ساری ایسی زبانیں جو ہم سمجھتے ہیں بہت دور ہیں ہم سے, ان زبانوں میں یہ الفاظ جو ہیں کیسے پرانے زمانے کے ٹریڈ, دیکھیں وار اور ٹریڈ, یہ دونوں چیزیں جو ہیں کلچر کی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں. بالکل ٹرو. اور وہ ہمارے پاس ہم نے دیکھا اس ریجن کے اندر تھوڑا زیادہ ہی رہا, وار بھی اور ٹریڈ بھی کافی زیادہ, تو اس لیے کافی زیادہ افیکٹ آیا. آئی وڈ جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ. UNGA کی میٹنگ کے اندر ہم نے دیکھا PM عمران خان صاحب جو ہیں وہ شلوار قمیض پہن کے ایڈریس کر رہے ہیں. اور جیسے یہاں پہ ندیم صاحب نے بھی کہا کہ آفیشیل میٹنگز ہیں یا آفیشیل اگر کچھ ہے تو شلوار قمیض بھی ایک آفیشیل ڈریس ہے. ہم اس کو کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ آفیشیل ڈریس نہیں ہے؟ اور اگر PM UNGA کی میٹنگ میں شلوار قمیض اور آپ کی پشاوری چپلیں پہن کے ایک ایڈریس کر سکتے ہیں واسکٹ کے ساتھ, ویسٹ کوٹ کے ساتھ میں, تو یہ آئی تھنک شاید اس سے زیادہ بڑا آفیشیل فورم آپ کا آفس نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ بڑا آفیشیل اسٹیٹس آپ کے پاس نہیں ہو سکتا. تو اگر ہمارے PM, ہمارے لیڈر اب اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں تو شاید ہمیں چاہیے کہ بینگ اے پاکستانی, بینگ اے انڈیویجول, ہمیں بھی ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. فہد, کمنگ ٹو یو, اب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی تو تھوڑا سا یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایک گیپ ہے جنریشن کا, وہ جنریشن Z جو ہے اس کے آپ ہیں, ملینیل ہیں,
وہ ڈفرینٹ ٹرمز ہیں جو یوز ہوتی ہیں. سوشل میڈیا سے کانٹیکٹ آپ کا زیادہ ہے کمپیریٹیولی, اس میں فیس بک, اسنیپ چیٹ, ڈفرینٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں, اسنیپس جا رہی ہیں, آگے پیچھے چینج ہو رہی ہیں. ڈو یو تھنک اس سب چیز کو لے کے آپ نے باہر بھی پڑھا, یہ انویژن اب زیادہ ہو چکا ہے اور زیادہ ایک پیئر پریشرنگ زیادہ ہے, اور ایک وہ لک کول فیکٹر جو ہے وہ بھی بیچ میں آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ پاتھ اپنا چھوڑتے جا رہے ہیں. میں آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ہیئر کہ مینوفیکچرنگ کی بات ندیم صاحب نے کی. ہم مینوفیکچر کرتے ہیں اپنی آپ کو. اب ایک سوشل کانٹینٹ ہے, ہم میڈیا کی بات کریں تو ارطغرل کی ہیریٹیج, ٹرکی کی ہیریٹیج پہ انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا, اور بڑا اسٹرانگ اور بڑا زبردست انہوں نے اپنا کلچر پورٹرے کیا اور دکھایا, اور پوری دنیا نے اس کو بڑا سراہا. خاص طور پہ پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوگی کہ پرائیویٹ چینلز بھی ان کو پرچیز کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اب ہوا کیا, ہمارا اپنا تو کچھ نہیں تھا, ہمارا کانٹینٹ کہاں گیا. ہمارا ایک کانٹینٹ ہوتا تھا میرے بچپن میں, اینک والا جن. بالکل. اچھا, میں نے پچھلے کچھ دنوں پہلے اس کو میں نے دوبارہ یوٹیوب پہ, جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا پہ اویلیبل, تو میں نے اس کو دیکھا. اس میں وہ بڑا بھائی چھوٹی بہن کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک رول ادا کر رہا ہے, ماں باپ کا آپس میں بات کرنے کا ایک سلیقہ طریقہ. اس میڈیا کے تھرو ہم اپنی جنریشن کو ٹیچ کر رہے تھے کہ بھائی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اچھا, اسی سے اب ہم آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسڈ ہے. وی ور ناٹ بلڈ فار اٹ, یا وی ور ناٹ رائٹلی آئی وڈ سے ریڈی فار اٹ, دس ریولیوشن, رائٹ. ہم نے تیار ہی نہیں کیا اپنے بچوں کو. جس طرح پیرنٹل کنٹرولز کی بات ہم کرتے ہیں, تو ہر کمپیوٹر میں, ہر ویب سائٹ پر, ہر جگہ پیرنٹل کنٹرولز موجود ہیں. وہ موجود کیوں ہیں؟ تاکہ آپ سیٹ کر سکیں پیریمیٹرز, وہ چار دیواری ڈرا کر سکیں, جس سے باہر اپنے اپنی یوتھ کو, اپنی اس سبجیکٹ کو جو یوز کر رہا ہے اس چیز کو, اس کو اس پیرامیٹرز کو سیٹ کرتے اسے باہر. لیکن فہد, ڈونٹ یو تھنک کہ پیرنٹس یور ایج دے نو آل دس, یہ پیرنٹل کنٹرول بھی اویلیبل ہے, یا بچہ اگر بند کر دے گا تو اس کو میں ہسٹری میں جا کے دیکھ بھی سکتا ہوں, یا ڈفرینٹ جگہوں پہ میں اپروچ کر سکتا ہوں. میرے پاس آپشن ہے فرام مائی انٹرنیٹ پرووائڈر ایز ویل کہ میں اس کو کہوں کہ یار آپ نے اس کانٹینٹ کو نہیں آنے دینا میرے سبسکرپشن پہ. ڈو یو تھنک یہ وہ جنریشن گیپ تھا بیچ میں کہ جو ہم سے یا ہمارے جو پیرنٹس تھے ڈنٹ نو کہ یہ بھی کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا گیپ تھا. جس طرح آئی ریمبر یوزنگ اے ڈائل اپ انٹرنیٹ, صحیح ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو اف مائی کڈ از گوئنگ ٹو سی دیٹ ایور. صحیح ہے, مطلب وہ ایک 100 روپے کا کارڈ لانا اور انٹرنیٹ کنیکٹ کرنا اور فون گھر کا بند ہو جاتا تھا. تو اسی طرح یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, اور ہمیں, میرا خیال ہے ان چیزوں پر ہم تو ایز اے جنریشن واچ کر رہے ہیں, کیونکہ وی بین تھرو دس. ہم ایکسپوز ہو گئے تھے جب ہم سوشل میڈیا اس کمپیوٹر پلیٹ فارم پہ گئے, تو ہم ایکسپوز ہو گئے تھے کیونکہ وی ور ناٹ knowledgeable enough. So the responsibility now to protect culture and heritage lies more on you people. آپ لوگوں پہ اب زیادہ ہے یہ. اب آپ کو پتہ ہے کیا پیرامیٹرز ہیں, کس طرح روکا جا سکتا ہے. تو وہ جو ہماری جنریشن تھی, یا ہم سے جو ہماری پچھلی جنریشن تھی, وہ تو بیچارے چلے, وہ ایک چینج تھا, ٹرانزیشن میں تھے, وہ رہ گئے. لیکن اب آپ لوگوں پہ, اور جو کرنٹ جنریشن ہے, اس کے اوپر زیادہ بوجھ آتا ہے, برڈن آتا ہے ٹو سیو دا کلچر اینڈ ہیریٹیج. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان, اور ہم بات کر رہے ہیں ہیریٹیج اور کلچر پہ, اور اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور ایز اے پرائڈ ہم اپنی جو جنریشنز آ رہی ہیں ان کو ہم کس طرح سے ایز اے پرائڈ کے طور پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. غنی صاحب, اسٹارٹنگ ود یو سر, اب ہم لے کے چلتے ہیں آگے جو کرنٹ سچویشن ہے, میڈیا کا ہم دیکھتے ہیں رول. ریسنٹلی پی ایم نے بھی خود اس کے اوپر ایک انیشیٹو لیا. انہوں نے ایک اچھی اسلامک جو ہماری بیس ڈرامہ تھا ارطغرل, اس کو انٹروڈیوس کرایا. ڈفرینٹ بکس کو ہم دیکھتے ہیں آن اینڈ آف, سجیسٹ کرتے ہیں وہ قوم کو. بیسکلی دا وے اے لیڈر شوڈ بی. پہلی دفعہ جو لیڈر ہے کوئی پاکستان میں ایسا ہے جو بکس کو پروموٹ کر رہا ہے کہ آپ یہ بک پڑھیں. ڈفرینٹ ڈراماز ہیں, اچھی سیریز, ان کو پروموٹ کرے کہ آپ یہ دیکھیں. وہ جو ہمارے ایک میڈیا پہ پرائم ٹائم پہ آپ سوئچ کریں تو ایک جگہ پہ پالیٹکس چل رہی ہے, اور وہ ایک نیگیٹو ایجنڈا کافی سارا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, فیڈ ہوتا ہے. آپ ڈراماز کی طرف چلے جائیں تو شاید ایک عجیب ہاچ پاچ ہے اس کے اندر, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ بیوی جو ہے کسی اور کے ساتھ چلی گئی, میاں جو ہے کسی اور کے ساتھ جا رہا ہے, سالی جو ہے وہ اپنے ہی بہنوئی کے ساتھ. تو مطلب از دیٹ آر کلچر؟ یہ کیا ہمارا کلچر ہے, اور ہمیں کیا فیڈ کر رہے ہیں اپنی قوم کو اس وقت؟ بالکل, آپ جو کویسچن ہے یہ ایک لحاظ سے بہت اہم ہے ہمیں سمجھنے کے لیے, کہ سب سے پہلے بات جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کلچر, اگر ہم شروع کریں پتھر کے زمانے سے, جب اس زمین پہ سٹون ایج کی بات ہوتی تھی, تو ہمیں امریکن جو ایکسپرٹس ہیں
وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت کے جو ٹولز تھے وہ ان سے زیادہ ایڈوانس تھے. تو اگر ہم اس دور سے شروع کر کے پھر آگے انڈس سویلائزیشن پہ آتے ہیں تو انڈس سویلائزیشن کے جو سٹیز تھے وہ بھی اس وقت کے جو سویلائزیشنز ہیں یعنی ان کو کمپیٹ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کافی موئنجو-داڑو کو دیکھ لیں آپ, موئنجو-داڑو کی one of بات the ہے, best planned cities کہا جاتا ہے یہ جو ہڑپا ہے اس میں جس طریقے سے انہوں نے جو سسٹم, جو ڈرینیج سسٹم ہے, جو جس طریقے سے پلان ہے, یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اپنی اس جنریشن کو, جس طرح کہ یہ حکومت جو ہے بہت زیادہ اس پہ فوکس کر رہی ہے. اور ہمارے لیے بہت ایک بڑا سپورٹ ہے اکیڈمیشنز کے لیے بھی کہ ہم جو ریسرچ کر رہے ہیں ہمیں اب کافی ایک اور وہ مل رہا ہے, ایک سپورٹ, انکریجمنٹ مل رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. اور میڈیا کا جو اہم رول ہے وہ یہ ہے کہ ان اکیڈمیشنز کو انگیج کریں جیسے آج آپ کر رہے ہیں, کہ وہ آپ کو بتائیں کہ یہ ایسی کیا ہماری جو ہیریٹیج کی, کلچر کی جو اہمیت تھی جس کو ہم اپنے یوتھ کو, اپنی جنریشن کو سمجھائیں کہ ہم دنیا میں کبھی بھی, جس طرح تاڑ صاحب نے بھی ذکر کیا, ندیم صاحب نے, کہ ہم کبھی بھی کسی بھی موقع پر ورلڈ سے کوئی بہت زیادہ الگ نہیں تھے اور ہم بہت اہم, ہمارا ایک مقام تھا. انڈس سویلائزیشن کے دور میں بھی ہمارا مقام اہم تھا, پتھر کے زمانے میں بھی ہمارا ان سے بہتر تھا, بلکہ ہم گندھارا سویلائزیشن میں بھی ایک اہم ایک سویلائزیشن. We have been a good contributor to the international community. سر آپ نے بڑا اسمائل کر کے اپنے جذبات کو قابو کیا. مجھے آپ بتائیں میڈیا کے رول پہ آپ سے I want to take this point of view. کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ہمارے, میں نے بتایا پرائم ٹائم پہ جو ڈرامے چل رہے ہیں, جو سب کچھ چل رہا ہے, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ اچھا دیکھیں, یہ تو ایک کمرشل کہہ لیں کہ کمرشلزم کی ورس فارم ہے, ویئر یو آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلائٹ دا بیسر ایموشنس. دیکھیں نا, یہ وہ والی کیفیت ہے. جبکہ اگر ہمارے پی ٹی وی کے دور کے ڈرامے دیکھیں تو وہ بڑے بڑے لٹریری میرٹ کے ڈرامے تھے. ان کے اسکرپٹ, ان کے ڈائلاگ, ان کے اندر جو تھاٹ پروسیس تھا وہ بڑا ویل کہہ لو کہ منوورڈ تھا, ویل کلٹیویٹڈ تھا. اب دیکھ لیجیے ہمارے لکھنے والے جو ڈرامہ کے لوگ ہیں وہ ایک بہت ہی ایک کہہ لیں کہ کریس آڈینس کو ڈیل, مطلب آئی مین وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک پاپولر قسم کی یہ فلیٹیشن اینڈ یہ چیزیں ہیں کہ وچ آر بینگ سولڈ. ٹھیک ہے, اچھا اب میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک فری مارکیٹ اکانومی ہے تو آپ ان کو روک نہیں سکتے, لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ بہتر کانٹینٹ تو جنریٹ کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارا سرکاری جو پی ٹی وی ہے وہ اس طرح کے ڈرامے نہیں پروڈیوس کر رہا جس طرح کے ڈرامے بڑی پرائیویٹ چینلز پروڈیوس کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ یہ دیکھیں, آئی ریممبر میں ایک پرانا ڈرامہ دیکھ رہا تھا, اس کی ایک ایپیسوڈ تھی, اس میں دکھاتے ہیں کہ وہ باپ جو ہے وہ بھائی سے بات کر رہا ہے بیٹی کی شادی کی, کہ رشتہ کوئی آیا ہے, تو وہ جیسی انٹر ہوتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں کہ اس کی شادی ہے, اس کے رشتے کی بات ہو رہی, تو رک جاؤ ذرا, اس کو پہلے جانے دو, ہم پھر بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. ایک وہ احترام دکھایا گیا, بیٹی بھی رک جاتی ہے کہ بات کریں تو واپس چلی جاتی ہوں میں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں آج کل جو کمرشل ڈرامے چل رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو وہ بیٹی جو ہے وہ ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو رکے میں ڈھونڈتی ہوں کوئی آپ کے لیے. وہ چھوٹا چھٹی جماعت کا بچہ ہے, وہ جا کے اپنی میڈم کو کہتا ہے کہ آپ میرے والد صاحب سے شادی کر لیں. تو کیا فنومینا کیا کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ ادھر؟ اگین میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اس کی پری ہسٹری یہ ہے کہ جو انڈین جو ڈراما تھا نا اس نے ایک بیرومیٹر سیٹ کر دیا, ساس بہو اور وہ انٹریگ اور وہ سارے. آپ کو یاد ہوگا کہ دبئی بیسڈ یہ براڈ کاسٹ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا, ایک جیسے کہہ لیں کہ ایک قسم کا ٹیسٹ ڈیولپ کر دیا کنزیومر کے اندر. اب یہ ریٹنگ کی جنگ ہے. ابھی یہاں کے اوپر یہ دیکھ لیں کہ جو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کانٹینٹ کی ریٹنگ دیکھ لیں, اور یہاں پر کسی آپ فرض کریں ایک ایکٹرس کو بٹھا لیں, ایک کسی پاپ سنگر کو بٹھا لیں, اور ایک کسی جگت باز کو بٹھا لیں, اور اس کی ریٹنگ کمپیئر کر لیں. اگر آپ نے صرف پیسے کے پیچھے جانا ہے وچ از ریٹنگ, تو پھر ٹھیک ہے, اف منی از دا میئر تو آپ بہت کامیاب ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی موریلٹی از دا میئر, کوئی نیشنل گریس از دا میئر, تو پھر آپ کو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. Agreed with that, but I think there should be a limit. Regulatory bodies ہیں, they need to intervene and they need to stop all this. کہ you cannot rating کی cost پہ آپ اپنی جو آنے والی جنریشن ان کو آپ خراب نہیں کر سکتے. آپ اسی پیسے سے اچھا کنٹینٹ بھی تو بنا سکتے ہیں, اچھا قسم کا آپ اسلامک ڈرامے بنا سکتے ہیں. There could be, ہمارے اپنا ہسٹری اتنی رچ ہے کہ ہم اگر اٹھا کے اس کو ہی لے لیں تو بہت زبردست ہے. بالکل آپ نے یہ صحیح فرمایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ری ٹیلی کاسٹ کی جا سکتی ہیں. بالکل میری بات سمجھ رہے ہیں آپ. اتنے کلاسک ڈرامے ہیں جو آج اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں یوٹیوب پہ آپ ڈھونڈتے ہیں دیکھتے ہیں, تو وہ آن ایئر کیوں براڈ کاسٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے نا یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ آپ نہیں ڈال سکتے. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر جس نے انویسٹمنٹ کیا اس کو پروفٹ چاہیے. کسی ریگولیٹ تو کرنا پڑے گا. ریگولیٹ اسٹیٹ چیزیں چھوڑ تو نہیں سکتے آپ بے لگام. اسٹیٹ ریگولیٹ کر سکتی ہے, اسٹیٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, لیکن وہ انڈسٹری گرو نہیں کرے. آپ ڈالیں نا 4-5 کچھ بڑے بڑے ہیوی فائنز ڈالیں, بند کریں ان کے ڈرامے, آپ دیکھیں اگلی دفعہ کانٹینٹ ہی نہیں پروڈیوس ہوگا یہ والا. موونگ آن ود دس, آپ نے اینک والے جن کی بات کی, اینک والے جن کا آپ کو آئی ہوپ اس کی جو سیریز 2 بنی تھی آپ کو پتا اس کے پر ہوا کیا اینڈ ہاؤ اٹ اینڈڈ. سارا کے سارا اٹس اے ڈیزاسٹر ود دیئر. فہد, موونگ آن ود آل دس, دس از اے ویری ٹچی ٹاپک میرے لیے. فہد, موونگ آن ود آل دس, جب ہم بات کرتے ہیں ہیریٹیج اور کلچر کی, کھانے ہیں ہمارے پاس, ڈریسز ہیں, تہوار ہیں ہمارے اپنے, آپ فصلیں کٹتی ہیں, ایک جشن کا سما, اور نیومرس تھنگس. ڈو یو لک ایٹ اٹ ایز این اپرچونیٹی فار دا بزنس مین ٹورزم کو ڈیولپ کرنا؟ وہاں پہ سائٹ ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, فورٹس ہمارے پاس ہیں, ہم ان کو ڈیولپ کر کے ٹورزم کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. ایز اے بزنس مین آپ دیکھ رہے ہیں اپرچونیٹی وہاں پہ؟ ایز اے بزنس مین میرا خیال ہے پاکستان سے اچھی اپرچونیٹی یہ کس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. وی آر سو رچ ان ہسٹری, اور دنیا سے لوگ آتے ہیں پاکستان. آپ دیکھیں K2 چڑھنے, ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرف لوگ جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیسکلی آ کے آپ کی کلچر کی ہسٹری کو پڑھنے آتے ہیں. اور ہمارے پاس اتنی زیادہ سائٹس موجود ہیں, جیسے ذکر ہوا ٹیکسلا کا, موہنجو-داڑو کا, میں نے خود ذکر کیا التت فورٹ, بلتت فورٹ, روہتاس فورٹ, یہ یہاں پر پاس میں ہے. اسی طرح یہ ساری سائٹس اگر ہم ان کو صحیح پرزرو کریں اور گورنمنٹ کی رائٹ ایڈ اور رائٹ پش کے ساتھ, اور ود دا پراپر پروفیشنل پیپل لائک آرکیولوجسٹ جو ہمارے ہیں, جو پراپرلی چیز کو پرزرو کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں اس چیز کو کو ری بلڈ اگر کرنا ہے تو اسی اسٹیچر کے ساتھ کرنا ہے جس طرح مغل ایرا میں ہوا یا شیر شاہ سوری نے اپنے ٹائم پہ کرایا. تو یہ ساری چیزیں مل کے بزنس مین کے لیے تو اس سے اچھی اپرچونیٹی کوئی نہیں ہے کہ یار ایک چیز کو بنا کے آپ اس کو گارڈ پراپرلی کر لیں, اور آپ بے شک اس کے ایک منیمل چارج بھی کریں تاکہ اس چیز کو آپ پریزرو کر سکیں. دنیا میں میں نے دنیا پھری, ہر دنیا کے کونے میں انہوں نے اپنا ہیریٹیج, اپنے کلچر کو کسی نہ کسی طرح پریزرو کر کے رکھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امیوزمنٹ پارک کی ٹکٹ سستی ہے اور اس ہیریٹیج کو دیکھنے کی مہنگی ہے. اسی طرح محل ہے ہمارے پاس, بہاولپور میں نور محل ہے, ون آف دا فائنسٹ محل جو کہ ابھی تک اچھی پرسٹین کنڈیشن میں ہے. لیکن اس کے اپوزٹ اگر ہم روہتاس فورٹ میں دیکھیں تو واٹر کنڈیشنز آر بیڈ. حالانکہ وہ فورٹ ہے جہاں پر وہ دنیا میں جس کو یونیسکو سائٹ بھی ہے وہ, اور اس کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے کہ ملٹری کی سب سے خوبصورت تعمیر فورٹ کے صورت میں یہ تھی. تو ہمارے پاس تو موقع ہر جگہ موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک پبلک پرائیویٹ لمیٹڈ اگر پارٹنرشپ آ جائے اور وہ ان یونیسکو سائٹس کو ہی صرف سیکیور کرنا شروع کر دے تو دیر از اے لانگ وے ٹو گو. دس کین پراسپر اینی ویئر جہاں بھی یہ سائٹس ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ہر تھوڑے عرصے تھوڑی سی گیپ کے بعد ہی آ جاتی ہیں. اسلام آباد سے جائیں تو پنڈی میں, پنڈی سے جائیں تو لاہور میں, جیلم, دین, ہر جگہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہے. تو اگر ہم ہر جگہ کچھ نہ کچھ پڑاؤ ڈالیں کافی کچھ کیا جا سکتا ہے. فہد, ویری انٹرسٹنگ سچویشن میں وٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ ناؤ از کہ ہم دیکھ رہے ہیں چیمبر جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے, اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا چیمبر جو ہے دے آر ڈوئنگ ٹورزم, اور اس کو لے کے ایک انہوں نے فیسٹیول بھی کریٹ کیا پی ایم عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ میں. اب تھوڑا سا جسٹ ٹیل اس اباؤٹ دیٹ, آگے کیا پلانز ہیں آپ لوگ کے چیمبر کے؟ چیمبر ہیز بین آلویز لوکنگ ایٹ ڈیولپنگ دس پارٹ. ہم نے ریسنٹلی بڑی اچھی ہماری میٹنگس چل رہی ہیں اور ڈسٹرکٹ میٹنگس بھی ہماری ہوئیں لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, کہ ایک ہماری صنعتی نمائش ہوتی تھی اسلام آباد میں, شاید یاد ہو آپ لوگوں کو, تو وہ اب نہیں ہو رہی کافی عرصے سے. ہم اس کو ریوائیو کرنے جا رہے ہیں. اس میں ریوائیو میں کیا ہو رہا تھا, لکی رانی سرکس ایک بڑا مشہور اور بڑا یونیک سا ہمارے پاس ایک پوائنٹ تھا. اس کے علاوہ جب وہ نمائش لگتی تھی تو پورے پاکستان کی جو کلچر ہے, جو وہ ہینڈی کرافٹس ہیں, جو وہ ڈریسز ہیں, وہ یہاں آتے تھے. تو اس سے ہم نے ڈرائیو کیے اور قسم کے فیشنز. آج پوری دنیا ہمارے فیشن کو فالو کر رہی ہے. چیمبر از ورکنگ آن اٹ, اور وہ کلچر کو لے کے ہینڈی کرافٹ ہو یا وہ سارے میلے وغیرہ سے, وی آر گوئنگ ٹو سی دیٹ ا لاٹ اوور دیئر.
थैंक यू फहद फॉर ज्वाइनिंग अस। गनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नदीम साहब थैंक यू, आप आए हमारे पास। टाइम की कमी थी, टॉपिक इज़ टू वास्ट, लेकिन टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है, इस पे हम दोबारा भी डेफिनेटली बैठ के करेंगे एक प्रोग्राम और भी। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो हमारे पैनल ने आपको बार बार समझाई, यू शुड टेक प्राइड इन योर ओन हेरिटेज। आपका अपना कल्चर है, उसमें प्राइड लें। बेशक सोशल मीडिया है, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, लेकिन जो अपना एक कल्चर है उसको प्रिजर्व करें, उसको समझें। और जैसे आप नए थिएटर्स या रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, उधर जाते हैं, या अम्यूज़मेंट पार्क्स भी जाते हैं, तो जैसे फहद ने कहा कि अपनी जो हेरिटेज साइट्स हैं उन पे भी जाएं, उनको भी देखें, समझें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, उसको देखें और समझें कि कितने रिच और कितने स्ट्रॉन्ग कल्चर और हेरिटेज से आपका ताल्लुक़ है। नाज़रीन, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। फराज अली खान को देखते रहे वॉइस ऑफ पाकिस्तान।